اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑوں نہیں اربوں روپے ملیں گے، صرف ایک مرتبہ اس وظیفے کو کر کے دیکھیں۔ نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد سورہ کوثر کو اس طرح پڑھ لو۔ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد سورہ کوثر کا یہ وظیفہ کر لو۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جائیں گے۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ آج ایسا مجرب اور غیبی وظیفہ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جو لوگ قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، فوری طور پر چاہتے ہیں پیسوں کا غیبی طریقے سے بندوبست ہو جائے، گھر میں بڑے بڑے مسئلے ہیں، مسائل ہیں، مہنگائی سے پریشان ہیں، میرا یقین مانیں، آج دل سے یہ مجرب وظیفہ اپنے بھائیوں اور بہنوں کو ان کی پریشانیوں کے حل کے لیے بتانے لگا ہوں۔ رزق اور دولت کا یہ مجرب وظیفہ ہے، جس ترتیب سے بتاؤں گا آپ نے اسی ترتیب سے کرنا ہے۔ اپنی طرف سے تھوڑی سی بھی آپ کو کمی بیشی نہیں کرنی، ورنہ آپ کو یہ وظیفہ اثر نہیں دکھائے گا۔ محترم سامعین، جس ترتیب سے جس طریقے سے بتایا جائے اسی طریقے سے آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ محترم سامعین، اگر آپ کمی بیشی کریں گے، الٹا آپ لوگ اپنا وقت ضائع کریں گے، تو اس لیے آپ لوگ جب نماز پڑھ لیں، اب یہ ضروری نہیں کہ آپ کو نماز کے فوراً بعد ہی کرنا ہے، یہ ضروری ہے کہ آپ نے نماز کے بعد ہی کرنا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ فوراً بعد کر لیں۔ اور نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ اس انداز میں کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی نماز جو آپ ادا کرنے لگے ہیں، فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، آپ نے نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھ جانا ہے۔ ہمارے بھائی جو مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں، وہ نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بہو بیٹیاں گھروں کے اندر نماز پڑھتی ہیں، وہ نماز پڑھنے کے بعد فوراً اسی جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ محترم سامعین، آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں، کسی بھی وقت ویڈیو دیکھیں، یہ نہیں کہ آپ لوگ آج ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آج ہی یہ عمل کرنا ہے۔ کسی بھی دن آپ جب نماز ادا کر لیں، سکون سے آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جہاں کہیں موجود ہوں، آپ مسجد میں ہیں، گھر میں ہیں یا باہر ہیں، کسی بہن بھائی کے پاس فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں، یا کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پہ آپ نے نماز ادا کی، اگر آپ کا وہاں دل چاہتا ہے تو آپ وہاں پر بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ اتنا آسان اور اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ آپ لوگ مسجد میں بھی پڑھ لیں، آپ کو گھنٹوں بیٹھ کر یہ وظیفہ نہیں پڑھنا، بلکہ کچھ منٹ لگیں گے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ لوگ معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ لیکن ایک بات میری یاد رکھنا، بڑی توجہ سے سمجھ لیں کہ آپ لوگوں کی جو شکایت ہے کہ ہم جب بھی وظیفہ پڑھتے ہیں وہ وظیفہ اثر نہیں کرتا، آج میں آپ کو بہت ہی خاص بات بتانے لگا ہوں کہ آپ کا وظیفہ اثر کیوں نہیں کرتا۔ کچھ بھائی بہن کہتے ہیں کہ نہ ہم نماز چھوڑتے ہیں، کوئی وظیفہ ایسا نہیں کہ ہم نے نہ پڑھتے ہوں یا نہ پڑھا ہو، ہر وقت کی نماز کے بعد وظیفہ پڑھتے ہیں، صبح بھی وظیفہ، شام بھی وظیفہ۔ تو آپ لوگوں کی سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ آپ لوگ ایک دن میں ایک سے زیادہ وظائف ہرگز نہ پڑھیں۔ بھلے آپ نوٹ کر لیں، ایک دن کا کوئی عمل ہے، ایک دن کا کوئی وظیفہ ہے، ایک دن کا ہی کوئی وظیفہ ہو، لیکن آپ تمام دوست ایک دن سے زیادہ ایک حاجت کے لیے جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا ہے، روزانہ ایک وظیفہ پڑھیں۔ کسی بھی حاجت کے لیے ہو، کسی اور حاجت کے لیے ہو، آپ دوسرا کوئی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ ایک دن میں ایک حاجت کے لیے بے شمار وظائف ہرگز نہ پڑھیں۔ آپ لوگ کیا غلطی کر جاتے ہیں کہ کسی ایک حاجت کے لیے بہت سارے وظیفے ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا کوئی رزق کا مسئلہ ہے، قرض کا مسئلہ ہے، تو اس قرض کے لیے آپ لوگ ایک دن میں آپ کو کوئی عمل بتایا گیا ہے کہ یہ ایک دن کا عمل ہے، تو پہلے پورا دن وہ عمل مکمل کریں، ایک سے زیادہ وظائف نہ پڑھیں، پھر اگلے دن دوسرا وظیفہ پڑھیں، تیسرے دن تیسرا وظیفہ پڑھ لیں،
ترتیب سے وظائف پڑھا کریں اور جس تعداد میں بتایا جائے اسی طرح پڑھا کریں۔ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف میرے اس چینل پر موجود ہیں اور بہت سے وظائف اور اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے بتایا، کوئی بھی نماز آپ سکون سے ادا کر لیں، پھر اس کے بعد جیسے ہی سلام پھیر لیں، چاہے تو اسی وقت کر لیں یا تھوڑی دیر بعد کر لیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اسی وقت سکون سے یہ عمل کر لیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ درود و سلام آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا نماز والا درود ابراہیمی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ محترم سامعین، اگر آپ نماز والا درود پاک پڑھیں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد فوراً آپ نے اپنی حاجت کی، اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، ہر شخص کا مقصد الگ ہوتا ہے، حاجت الگ ہوتی ہے۔ فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جو کوئی چاہتا ہو، جو کچھ مانگنا چاہتا ہو مانگ لے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج تقدیر اور نصیب کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو روزگار کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، من پسند شادی من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو۔ جس کی جو حاجت ہے، جو مقاصد ہیں، جو خواہشات ہیں، آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی صورت بھی پوری نہیں ہو سکتی، تو آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر آپ نے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ لوگ ایک بار پہلا کلمہ پڑھ لیں، پہلا کلمہ پڑھنے کے بعد فوراً آپ نے سورہ کوثر کا بڑا ہی مجردہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت آپ سن لیں، سماعت کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ سورہ کوثر کو 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار سورہ کوثر کو پڑھ لینے کے بعد اب آپ کو ایک اسم بتاؤں گا، اس کے فوراً بعد آپ کو یہ اسم پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے یہ بڑی توجہ سے سمجھ لیں۔ یہ اسم یا باسیتو ہے جو کہ صرف ایک مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد فوراً سے آپ لوگوں کو دوبارہ سے 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ جب 21 بار دوبارہ آپ سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں کو آخر میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ 21 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ آپ یہ اعمال بتائے گے طریقے سے پڑھنے کے بعد آخر میں وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد آپ کا یہ وظیفہ یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو جس طرح دعا کے لیے اٹھاتے ہیں اسی طرح اٹھا لیجئے گا اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک ماریے گا۔ دم کر لیں، یعنی دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنے چہرے پر پھیر لیں، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیجئے گا۔ جو آپ کی حاجتیں ہیں، 10 حاجتیں ہیں، 100 حاجتیں ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیجئے گا۔ محترم ناظرین، دعا ایسی عظیم عبادت ہے کہ ہمارا اللہ ہمارے دل کی سرگوشی کو بھی سن لیتا ہے، عبادت کی طلب کو قبول فرماتا ہے۔
اس کے لیے الگ سے وقت بھی نہیں نکالنا پڑتا۔ یہ عبادت کچن ہو یا بچوں کے معاملات، شوہر کا انتظار ہو یا مہمان نوازی، آپ اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں اور اللہ آپ سے بات کرتا ہے، آپ کے سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک وہ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ القرآن۔ عموماً مانگنے والے لوگ اچھے نہیں لگتے، مگر اللہ کا تو معاملہ ہی الگ ہے، اسے مانگنے والے لوگ پسند ہیں، حتیٰ کہ چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے۔ محترم سامعین، دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اپنا نام ہماری خاص دعاؤں میں، خاص محافل اور مجالس میں شامل کروانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام بھی ضرور درج کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔